بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت بھی یہ لازم ہے۔ ایک بندہ دل و جان سے جب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کو ہی اپنا عقیدہ اور مذہب سمجھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ارادہ تو کرے، مگر اطاعت فرما برداری اور عبادت کے طریقے میں وہ اپنے ذہن اور خیال کے مطابق خود ہی گڑھ لے۔ حالانکہ یہ ضروری ہے کہ عبادت اور اطاعت کے طریقے بھی وہی اختیار کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بتائے ہوئے ہیں، رسول کو اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائے انہی طریقوں پر چل کر انسان کو کامیابی مل سکتی ہے، اور وہی نجات آخرت کا ذریعہ اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ جو شخص ان بنیادی اصولوں میں سے کسی بھی اصول کو چھوڑ دے، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مسلمان ہو، صرف حقیقت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی ان ناموں کا سہارا لے کر کے وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور نہ ہی تو وہ اللہ کا مقبول بندہ بن سکتا ہے جب تک اس میں ایمان اور عمل صالح کی روح موجود نہ ہو۔ پھر اصول ایمان تو ہر رسول اور ہر شریعت کے زمانے میں ایک جیسے رہے ہیں، البتہ نیک عمل اور اس کے قبول ہونے کی شکلیں کچھ بدلتی رہی ہیں۔ تورات کے زمانے میں نیک عمل وہ سمجھا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی تعلیم کے مطابق تھا۔ انجیل کے دور میں عمل صالح یقیناً وہی عمل تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی تعلیم کے مطابق تھا، اور اب قرآن کے زمانے میں وہی عمل صالح کہے جانے کا مستحق ہوگا جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ان کی لائی ہوئی اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق ہوگا۔ یہاں پر مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں وہ بھی اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں ہے، ہم زبان سے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، اس لیے جنت کے ہم مستحق ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں سے کیے گئے ہیں۔ اس فیصلے سے یہ بات ان پر واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص نہ محض دعوے سے حقیقی مسلمان بنتا ہے، نہ کہیں مسلمان نام لکھانے سے یا مسلمان کی فہرست میں شامل ہونے سے یا ان کے شہر میں پیدائش ہونے کی وجہ سے، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے اول تو اسلام ضروری ہے، اور اسلام کے معنی ہیں اپنے آپ کو سپرد کرنے کے اور سونپ دینے کے ہیں۔ دوسرے احسان عمل یعنی کہ سنت کے مطابق عمل کو درست کرنا ہے۔ سے مسلمان اسی غلطی کا شکار ہو گئے کہ اللہ اور رسول اور آخرت اور وہ قیامت سے بالکل ہی غافل ہو کر کے اپنا نسلی مسلمان ہونا مسلمانوں کے لیے کافی سمجھنے لگے، اور قرآن حدیث میں جو وعدے کیے گئے ہیں کامیابی کے اور آخرت کے مسلمانوں سے جو کیے گئے ہیں، اپنے آپ کو ان کا مستحق سمجھ کر ان کے پورا ہونے کا انتظار کرنے لگے، اور جب وہ پورے ہوتے نظر نہیں آئے وعدوں میں وہ شک کرنے لگے۔ اس کو نہیں دیکھتے کہ قرآن نے محض نسلی مسلمانوں سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، جب تک وہ اپنے تمام ارادوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ کر دیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر وہ عمل کے پابند نہ ہوں۔ یہی خلاصہ ہے اس آیت کا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔